علی اکبر حوصلہ نہیں ہے بتا رکھا حسین سے ہو سکے جو آگے کسی میں وہ حوصلہ نہیں ہے حسین سے ہو سکے جو آگے کسی میں وہ حوصلہ نہیں ہے کسی میں وہ حوصلہ نہیں ہے خدا نہیں دوسرا ہے جیسے حسین بھی دوسرا نہیں ہے خدا نہیں دوسرا ہے جیسے حسین بھی دوسرا نہیں ہے خدا نہیں دوسرا ہے جیسے حسین بھی دوسرا نہیں ہے اور دعا چاہوں گا بزرگوں سے کہ نانا سا کوئی نانا نین کے بابا سا کوئی بابا نین کے بابا سا کوئی بابا نہ بھائی کوئی حسن کے جیسا کسی کی ماں فاطمہ نہیں ہے اور یہ آخری شعر پورا کلام چھوڑ رہا ہوں بالکل سب شعر زمانے بھر میں تلاش کر لو ہے جو بھی آل نبی کے دشمن زمانے بھری میں تلاش کر لو ہے جو بھی آل نبی کے دشمن کہ ان کی ماں تو ملی ہے لیکن ماں تو ملی پتا کا کوئی پتا نہیں ہے کہ ان کی ماں تو ملی ہے لیکن نعرہ حیدری ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر الجزا بڑے اچھے انداز میں جناب ساحل صاحب نے ماضی سے لے کے حال تک تمام لمحوں کو روشن اور منور فرما دیا اور واقعی طبیعت بحال ہو گئی اور اب چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے سلمان صاحب نے خود مجھے ایڈوائز کیا مولانا صاحب نواب پڑھ دیں گے اب کلام پڑھنے کا وقت نہیں دو قطعے صرف اس کے بعد مولانا صاحب ہوں گے اور آپ ہوں گے ابھی آل اطہار کا ذکر کرتے کرتے اور سلمان جناب ساحل عارفی صاحب نے اسٹاپ کر دیا معاملے کو مجھے اس وقت زرخ زمین خطابت کی شاعری کی اور تمدن کی تہذیب کی اخلاق کی لکھنؤ کی سرزمین سے مجھے شمیم رفتی یاد آئے وہ کہتے ہیں آگ تو آگ ہے پانی سے پگھل جائے گا آگ تو آگ ہے پانی سے پگھل جائے گا اس کے چہرے کا ہر ایک رنگ بدل جائے گا آگ تو آگ ہے پانی سے سکا آگ تو آگ ہے پانی سے پگھل جائے گا اس کے چہرے کا ہر ایک رنگ بدل جائے گا اور آلے سرکار رسالت سے جسے نفرت ہے پاؤں شبنم پر بھی رکھے گا تو جل جائے گا پاؤں شبنم پر بھی رکھے گا تو جل جائے گا پاؤں شبنم پر بھی رکھے گا تو جل جائے گا حضرات ملاحظہ فرمائیں مجھے ڈاکٹر نسیم الظفر بھی یاد آئے اللہ ان کو صحت اور سلامتی فرمائے شاعر مسلم ان کے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ملاحظہ فرمائے کہ خدا کی سمت بلاتی ہے تو صدائے اذان خدا کی سمت بلاتی تو ہے صدائے اذان خدا کی سمت بلاتی تو ہے صدائے اذان پر اس میں قید تو حضرت بلال ڈالتے ہیں ارے تھوڑا سا بیدار ہوئیے بھائی جی یہ ہمارے چار مصرے نہیں ہیں یہ کسی ہستی کے چار مصرے ہیں کہ جس میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے خدا کی سمت
بلاتی تو ہے صدائے اذان، خدا کی سمت بلاتی تو ہے صدائے اذان، پر اس میں کیف تو حضرت بلال ڈالتے ہیں، اور ڈھلا ڈھلایا ہوا شعر ادھر سے آتا ہے، ڈھلا ڈھلایا ہوا شعر ادھر سے آتا ہے، ہم اس میں صرف ذرا سا خیال ڈالتے ہیں، ہم اس میں صرف ذرا سا خیال ڈالتے ہیں، ہم اس میں صرف ذرا سا خیال ڈالتے ہیں۔ اور آپ چاند سے یہ باد کربلا فریاد ہے تاریخ کے لب پر، یہ باد کربلا فریاد ہے تاریخ کے لب پر، کہ پہلے سے میرے دامن میں یہ تنویر رکھ دیتا، یہ باد کربلا فریاد ہے تاریخ کے لب پر، کہ پہلے سے میرے دامن میں یہ تنویر رکھ دیتا، اور میرے معبود دھندلاتا نہ تیرے دین کا چہرہ، رسولوں کی صفوں میں ایک ہی شبیر رکھ دیتا، رسولوں کی صفوں میں ایک ہی شبیر رکھا۔ حضرات میں اشار کے ساتھ پسند ادب گزارش گزار حجت الاسلام پر مسلمین قائد اعظم سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما منبر ولایت پر استقبال کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید حسن عباس ابن سید حسین کی روح کو حصہ فرمائے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبطي التهامي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، والعبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين،
ورحمة للعالمين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا صلوات محمد مومنین ذوی احترام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ مجلس ایک محب اہل بیت، ایک عاشق عطرت اطہار، ایک عزادار حسین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے۔ میں اپنی جانب سے یہ لازم و ضروری سمجھتا ہوں کہ مرحوم کے جو رشتہ دار، ان کے فرزند، ان کی خدمت میں تعزیت و تہنیت پیش کروں اور ان کی جانب سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم و فضل کے اعتبار سے، تقویٰ و پرہیزگاری کے اعتبار سے مولانا ماہر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور عمر کے اعتبار سے میرے چھوٹے بھائی ہیں، اس لیے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے والہانہ انداز میں استقبال کیا، ان کا اخلاق، ان کا انداز بیان واقعاً بہت ہی مومنین جاذب ہے، اور جو بھی ان سے ملتا ہے وہ ان کا مرید ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ پیری مریدی والا مرید نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے مومن کو حشاش و بشاش ہونا چاہیے، مومن کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہونا چاہیے۔ آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں اور ہمارے ریاض بھائی کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں، اس جملے کو یاد رکھیے گا، بہت ہی قیمتی جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے عقل مند اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم تشیع ہے۔ نام سنا ہے نا آیت اللہ جوادی عاملی کا؟ بہت بڑا نام ہے۔ وہ کہتے یہ ہے سب سے عقل مند کوئی قوم ہے تو قوم تشیع ہے۔ اس کی دلیل جو دے رہے ہیں وہ بڑی پیاری ہے۔ دیکھیں جوگیشوری کے مومنین تک یہ بات پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے؟ آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ بتائے گا کہ یہ بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جہاں پر نہیں رونا چاہیے وہاں روتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہے نا؟ مجھے اس سے آگے کچھ بیان نہیں کرنا ہے، اور اسی پس منظر میں آیت اللہ جوادی عاملی بغیر نام لیے ہوئے کہتے ہیں، اب سمجھنا آپ کا کام ہے کہ شیعہ قوم دنیا کی سب سے عقل مند قوم ہے، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ کہاں پر ہنسنا چاہیے اور کہاں پر رونا چاہیے۔
پر ہمیں ہنسنا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا, بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے ایسے بھی ہیں کہ آپ ان کو ایک سے ایک جوک سنا دیجئے, لطیفہ سنا دیجئے, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی. شیعہ بننا ہے تو امام محمد باقر کے اعتبار سے شیعہ بنیے. امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شیعوں کی ایک علامت, ایک پہچان ہے کہ تبسم الرجل فی وجہ اخیہ حسنہ. مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب مومن مومن کو دیکھتا ہے تو مسکرا دیا کرتا ہے. یعنی کیا مقصد؟ ایک مسکراہٹ, ایک عدد مسکراہٹ جو ہے وہ کتنی قیمتی ہے, آپ جانے یا نہ جانے, آپ کا امام بہرحال جانتا ہے. آپ کا امام جانتا ہے. تبسم الرجل, ایک مومن, ترجمہ سنیے, ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک ثواب لکھ دیا جاتا ہے. عزیزو بھیا ریاض بھائی, کتنا پیسہ خرچہ ہوا آپ کا؟ ایک مومن کو دیکھ کر اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو کچھ پیسہ جاتا ہے, اس میں کچھ مال جاتا ہے آپ کا. کہ صاحب آج میں نے جو ہے مولانا ماہر صاحب کو دیکھ کے میں مسکرا دیا تو میرے گوگل سے جو ہے 100 روپے نکل گئے. نہیں ہوتا ہے نا, کیوں؟ یہ فری والا کام ہے. پروردگار جو ہے وہ آپ کو فری میں ثواب دے رہا ہے. عزیزو آپ کی عقل مندی ہے کہ کشکول میں سوراخ نہ ہونے دیجئے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. کشکول جو آپ کا ہے نا, جس میں ثواب جمع ہوتا ہے, وہ جو ٹوکری ہے, وہ جو باسکٹ ہے, بس اس کو اس میں سوراخ نہ ہونے دیجئے. کیونکہ اگر اس میں سوراخ ہو گیا تو پھر ثواب, دیکھیے یاد رکھیے گا, ثواب کمانا مشکل ہے, یاد رکھیے گا, لیکن ثواب کو بچانا اس سے زیادہ مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ نماز پڑھنا کمال ہے, لیکن نماز کو بچانا اس سے بڑا کمال ہے. عزیزو تو آپ کہیں گے نماز ہوتی کیسے ہے, اور نماز پڑھنا بھائی صاحب, نماز ہوتی کیسے ہے اور نماز بچتی کیسے ہے؟ چلیے ایک فارمولا آپ کو میں بتا دیتا ہوں, بہت دن کے بعد میں یہاں پر آیا ہوں, کہ نماز ہوتی کیسے ہے. نماز ہوتی اس وقت ہے جب آپ فرش نماز پر آئیں, اور بچتی اس وقت ہے جب فرش اعضاء پر آئے. فرش اعضاء پر آئے. اس لیے جو ہے نماز, ایک بار نماز ہوتی ہے اور ایک بار نماز کیا ہے, بچتی ہے. نماز ہوتی کب ہے کہ جب آپ زبان سے اللہ اکبر کہیں, زبان پر اللہ اکبر ہو, اور چہرہ جو ہے وہ کدھر ہو, جلدی بتائیے, کعبے کی طرف ہو. یہ نماز ہوتی ہے, لیکن بچتی کب ہے؟ بچتی اس وقت ہے کہ جب زبان پر یا حسین ہو اور دل کربلا کی طرف ہو. کی طرف ہو تو آپ کی نماز بچ جائے گی. ورنہ نمازی تو امام حسین کے مقابلے میں بھی آئے تھے, نمازی جو ہے وہ امام حسین کے مقابلے میں آئے. تو بہت, یہ زمانہ جو ہے بہت ہی خطرناک ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. ذرا سا ڈس بیلنس ہوئے نا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ مجلس جو ہے یہ ایصال ثواب, مجلس ایصال ثواب ہے, تو اس کا انداز بھی ذرا آج مختلف ہوگا. جو لوگ میری مجلس سنتے ہیں آن لائن وغیرہ,
آج میں چاہتا ہوں کچھ میسج اور پیغام آپ کو دے کر جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں مجلس کا ثواب کس لیے ہے؟ آپ کو خوش کرنے کے لیے یا خدا کو خوش کرنے کے لیے ہے؟ اگر میری نیت یہ ہے کہ میں آپ کو خوش کروں تو وہ نیت جو ہے وہ ہماری پوری ہوگی، کیوں؟ پروردگار عادل ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تمہاری جیسی نیت ہوگی ویسا ہی جو ہے اثر مرتب ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک بار آپ غور کریں. کچھ مجھے ایک امپورٹنٹ میسج دینا ہے آپ حضرات کی خدمت میں، اور دو کم سے کم 2-3 چینل پہ جو ہے یہ نشر بھی ہو رہی ہے مجلس. تو یہ بعد میں بھی آنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ حالات خراب ہیں اس زمانے کے. اب مولا علی جو ہیں انہوں نے 2 طرح کی جنگیں کی ہیں، بہت توجہ کیجیے گا عزیزو. 2 طرح کی جنگیں کی ہیں. ایک جنگ وہ ہے جو پیغمبر کے زمانے میں کی ہے، اور ایک جنگ وہ ہے جو پیغمبر کے بعد کی ہے. جو پیغمبر کے زمانے میں جنگ کی ہے وہ تقریباً 80 جنگیں ہیں جو مولا نے کی ہے. بات کو سمجھیے مومنین جو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اور دوسری جنگ وہ ہے جو پیغمبر کے بعد کی ہے. جائیے تاریخ دیکھ لیجئے، پیغمبر کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مولا علی نے کی ہیں، یہ سب جو ہے یا کافروں سے کی گئی ہے یا مشرکین سے کی گئی ہے. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جتنی بھی جنگیں آپ دیکھ لیجئے. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں کیا ہوا؟ پیغمبر کے بعد کتنی جنگیں کی ہیں؟ 3 جنگیں ہوئی ہیں. جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان. یہ تینوں جنگیں کس سے ہوئی ہیں؟ یہ اہل القبلہ سے ہوئی ہے عزیزو. یاد رکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک خطبہ ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، تفصیل آپ دیکھ لیجئے گا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں. خطبہ نہج البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 173. یہ خطبہ ضرور دیکھیے گا. ہر شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ اس خطبے کا مطالعہ کرے، نہیں تو آپ کو بہکا دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کہتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں حق اور باطل ایک حد تک الگ الگ تھا، لیکن پیغمبر کے بعد مکس کر دیا ہے. اس لیے پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے 1-2 عبارت پڑھتا ہوں خطبہ نہج البلاغہ سے. 173 مولا فرماتے ہیں کہ قد فتح باب الحرب. علی جو ہیں گریہ کر رہے ہیں، مولا علی رو رہے ہیں. جانتے ہیں جنگ نہروان میں جب جنگ ہوئی ہے، نہروان میں کس سے جنگ کی مولا نے؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ بتائیں مجھے، جنگ نہروان میں کس سے جنگ ہوئی ہے؟ خوارج کون تھے؟ یہ مولا علی کے چاہنے والے تھے. یہ جنگ صفین میں جو ہے، یہ جب اس خبیث نے نیزے پہ قرآن بلند کیا تو کیا کیا؟ مولا علی کے مقابلے میں یہ لوگ آ گئے کہ یا علی یہ قرآن والے ہیں، ہؤلاء الاشخاص من اہل القرآن، یہ قرآن والے ہیں، ان سے آپ جنگ کر رہے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں، قیامت کا جملہ ہے، کہتے ہیں ہذہ خدا، یہ قرآن نہیں ہے بلکہ یہ دھوکہ ہے جو بلند کیا گیا ہے نیزے کے اوپر. تصور کر رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ خادیوں کی دھوکہ ہے، یہ قرآن جو ہے بلند کیا گیا. مولا کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ میں قرآن ناطق ہوں، انا قرآن ناطق ہوں. تو مولا کیا فرماتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. پھر وہاں سے ایک گروپ الگ ہوتا ہے، اسی مولا علی کے گروپ میں سے، یاد رکھیے گا، حاکم شام کے گروپ میں سے نہیں، بلکہ جو علی کے ساتھ جو ہے موجود تھے ان میں سے ایک گروپ الگ ہوتا ہے، اور وہ لا حکم الا للہ کا نعرہ بلند کرتا ہے کہ آج اللہ کے علاوہ کسی کا بھی حکم نہیں چلے گا. علی کے مقابلے میں حکم خدا کو پیش کر رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی کیا مقصد؟ جب علی سے دشمنی کی جاتی ہے تو اللہ کا سہارا لیا جاتا ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ اللہ کے نام
لیا جا رہا ہے ہم سے عزیزوں، آج بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے، اللہ 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 اللہ، کون لا الہ الا اللہ، کون کہتا ہے اللہ؟ بہرحال ہمارا رب ہے. ہم سے پوچھا جائے گا قبر میں من رب، تو ہمیں کہنا ہوگا اللہ ربی، اللہ ہمارا رب ہے. لیکن عزیزوں، مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ کہتے یہ ہے کہ صاحب یا علی، آپ جو ہے ان سے آپ جنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان سے جنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کہتے ہاذہ خدا. پھر کہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں لا حکم الا للہ جو ہے یہ قرآن کی ایک آیت ہے. مانا تو جانتے ہیں یہ ان الحکم الا للہ، اسی کو انہوں نے ذرا سا چینج کر دیا. مانا وہی ہے، الفاظ میں ذرا سی تبدیلی کی، یعنی آج صرف اور صرف اللہ کے کا حکم چلے گا. مولا فرماتے ہیں کلمۃ حق ویراد بها الباطل، یہ وہ کلمہ ہے جو کلمہ حق ہے، لیکن اس سے مراد باطل لیا جا رہا ہے. عزیزوں، آپ ناظرین میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مولا فرماتے ہیں قد فتح باب الحرب بینکم وبین اہل القبلہ. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جنگ کا میدان گرم ہو گیا ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور وہ علی کے مقابلے میں آ رہے ہیں. خطبہ نمبر 173 میں مولا فرماتے ہیں لا يحمل هذا العلم، لا يحمل هذا العلم، یہ جو علم ہے نا یہ وہی اٹھا سکتا ہے جو علی والا علم ہے، کہ جس میں دو خاصیت ہونی چاہیے. دیکھیے بات اب تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے. دو خاصیت ہونی چاہیے، وہی ولایت کا علم اٹھا سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ اس کے پاس صبر ہونا چاہیے، دوسری بصیرت ہونا چاہیے. بصیرت ہونی چاہیے، وزڈم ہونا چاہیے آپ کے پاس. ایموشن سے کام نہیں چلے گا. مولا فرماتے ہیں وزڈم امپورٹنٹ ہے. ایموشن جو ہے انسان کو بہکا دیتا ہے. یاد رکھیے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے، میں ایک مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. چھوٹے بچے ہمارے بیٹھے ہیں، چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو دو چیزیں ہیں. قرآن، میں نے کہا نا مولا نے کیا فرمایا ہمیں قرآن، بولیے ناطق، یہ کہا نا میں قرآن ناطق ہوں. اس کو ذرا سا اور مجھے واضح کرنے دیجئے تاکہ بات بالکل کلیئر ہو سکے. اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے، اہل بیت نہ ہوتے، تو قرآن یقین جانیے لاوارث ہو گیا ہوتا. انہوں نے قرآن کو جو ہے بچایا ہے. کیسے بچایا، کس طرح سے بچایا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور آج کے زمانے میں کچھ زیادہ ہی آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا جو بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ایک مدینے میں ایک یہودی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مسلمانوں، ہم کو تمہارے رسول سے کام ہے، ملنا ہے. یہودی کیسے ہیں آپ جانتے ہیں نا. آج آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑے دشمن اور خبیث جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں. آج آپ نے ایران میں دیکھا جو کچھ بھی ہوا ہے یہ یہودیوں کے ذریعے سے ہوا. یاد رکھیے گا اس میں یہودیوں کا ہاتھ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہودی آتا کہتا ہے کہ ہم کو جو ہے تمہارے نبی سے ملنا ہے. تمہارے نبی سے نہیں کہ میرے نبی سے. لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب پیغمبر نہیں ہیں. کیا پیاری بات کہی اس نے. ہے تو دشمن نا، کبھی کبھی دشمن بھی اچھی بات کرتا ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کا اعتراف دشمن کر لے. عزیزو سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو کیا ہوا؟ یہودی کہتا ہے کہ اچھا تو تمہارا نبی نہیں ہے، تو تمہارے نبی نے، جملہ سنیں گے آخر تک، یہ میری بات پہنچنی چاہیے جو بشری کے مومنین تک. یہ کہتا ہے کہ اچھا اگر تمہارا نبی نہیں ہے تو اس نے کوئی جانشین تو منتخب کیا ہوگا. کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی یہ یہودی ہے جو جانتا ہے کہ نبی جو ہے وہ جانشین کا انتخاب کرتا ہے. بند کمرے میں اعلان نہیں
محمد و آل محمد. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چلیے واقعہ سنائی دیتا ہوں. مجلس میری ڈائیورٹ ہو گئی کسی اور طرف. سن لیجیے واقعہ, سن لیجیے, مکمل کر دیتا ہوں. یہودی جو ہے جب آیا تو پورے مدینے میں یہ شور ہو گیا. یہودی اس زمانے میں بھی پیسے والے ہوا کرتے تھے, اور وہ ایسا ان کو احساس ہوا کہ شاید کچھ لے کر آئے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, کچھ جو ہے ہدیہ لے کر آئے ہیں. تو کہا کہ رسول تو نہیں ہے, لیکن ان کی جگہ پہ ایک صاحب براجمان ہے. سمجھ رہے ہیں نا, چلیے ان کے لے چلتے ہیں ان کے پاس. اب لے کر گئے, سنے بڑا دلچسپ واقعہ ہے انشاءاللہ تعالی. لے کر جو ہے گئے تو کہا کہ صاحب حضور ایک صاحب جو ہیں آئے ہوئے ہیں فلاں شہر سے, کہہ رہے ہیں ہم یہودی ہیں اور وہ نبی سے ملنا چاہتے ہیں. نبی تو نہیں ہے, آپ سے ان سے ملاقات کرا دیں, لے کر آؤ. سمجھ رہے ہیں, سوچا کچھ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس وہ لے کر آئے ہوں گے. کہا کہ لے کر آؤ. اب جب وہ آئے نا, وہ صاحب جو ہے ان کے پاس یہودی جو آیا نا, تو کہتا ہے کہ سنیے مجھے جو ہے آپ سے ایک سوال کرنا ہے عزیزو. بہت توجہ کیجئے گا. سوچ کیا رہے تھے کہ کچھ ملے گا نا, لیکن جب یہ کہا کہ ایک سوال کرنا ہے تو ان کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ گیا. یاد رکھیے گا, پسینہ دو طرح سے آتا ہے, ایک محنت کی بنیاد پر آتا ہے, ایک شرمندگی کی بنیاد پر آتا ہے. شرمندگی کی بنیاد پہ آتا ہے. کہا پسینہ آ گیا اور فوراً کہا کہ اگر ٹھیک ہے آپ سوال لے کر آئے ہیں, اگر میں جواب دے سکا تو میں جواب دوں گا. اگر میں جواب دے, پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, انہوں نے کیا کہا, اگر میں جواب دے سکوں گا. یاد رکھیے گا ان اف کنتو اور پرنتو جو ہے اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر علم میں شک ہوتا ہے, لیکن جہاں علم میں یقین ہوتا ہے منبر سے آواز آتی ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. صلوات بر محمد و آل محمد. اور کرنے میں کیا کہہ رہا ہوں, جو پوچھنا ہو پوچھ لو. خیر کہا صاحب آپ کا سوال کیا ہے, سوال بتا دیجئے. کہا کہ مجھے قرآن کی ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, قرآن کی ایک آیت, وہ تمہارا بھی قرآن سے واسطہ ہے, وہ تو ریسرچ کر رہے ہیں نا بھائی, جیسے آج ریسرچ کر رہے ہیں ویسے کل بھی کر رہے تھے. کہا قرآن کی ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی. کون سی آیت ہے؟ سورہ زخرف کی آیت ہے. آیت کیا ہے؟ کہا قرآن میں ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. یہ والی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیا اس میں کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب تم نبیوں سے سوال کرو کہ جب ان کو رسالت دی گئی تو ان سے کون سا عہد و پیمان لیا گیا. سورہ زخرف آیت نمبر 45 میں نے حوالہ دے دیا کہ آپ چیک کر لیجئے گا. کیا کہا کہ سوال ترجمہ کیا ہوا, میرے نبی میرے حبیب آپ تمام نبیوں سے پوچھئے کہ جب ان کو رسالت دی گئی تو ان سے کون سا عہد و پیمان لیا گیا. جانتے تب تو بتاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, کہا جو ہے مجھے نہیں معلوم. یہ جو ہے یہودی باہر نکل گیا. یاد رکھیے گا کہ نگیٹو خبر جو ہوتی ہے نا وہ شہر میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. پورے مدینے میں یہ خبر عام ہو گئی کہ کوئی آیا تھا اور اس نے کسی سے سوال کیا اور وہ جواب نہ دے سکا, تو ایک محافظ قرآن کا نمائندہ اس کے کان میں یہ آواز پہنچی. وہ کون ہے؟ بتائیے جلدی بتائیے. وہ نمائندہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ سلمان منا اہل البیت. سمجھ رہے ہیں نا,
सलमान हमारे अहले बैत में शामिल है। जनाब सलमान को खबर मिली, अरे कुरान की इज्जत पे हर्फ आ गया है, कुरान की बेइज्जती हो रही है, और ये जाएगा तो कहेगा ना कि ये कुरान वाले ऐसे हैं। फौरन जनाब सलमान गए उसके पास, देखा लोग घेरे हुए हैं, वो कह रहा है तुम लोग कैसे हो कि तुमको कुरान के बारे में इल्म नहीं है, कुरान की एक आयत का तर्जुमा नहीं मालूम है, कुरान की एक आयत की तफसीर नहीं मालूम है। कहा तुम गलत जगह पर आ गए थे और तुम्हें सही जगह पर ले चलते हैं। आओ चलो तुम्हें सही जगह पर ले चलते हैं। मैं तुम्हें ऐसे इंसान के पास ले चलता हूं जिसने ये ऐलान किया है कि अगर हमारे लिए मसनद इल्म बिछा दिया जाए, अगर हमारे लिए मसनद इल्म बिछा दिया जाए तो मैं जो हूं तौरेत वालों को तौरेत से जवाब दूंगा, इंजील वाले को इंजील से जवाब दूंगा, और जबूर वालों को जबूर से जवाब दूंगा, कुरान वालों को कुरान से जवाब दूंगा। मुझसे पूछो, उसका कहना यह है, मुझसे पूछो मैं बताऊंगा कि कुरान की कौन सी आयत मदनी है, कौन सी आयत मक्की है। मैं बताऊंगा कि कुरान की कौन सी आयत दिन में नाजिल हुई है, कौन सी आयत रात में नाजिल हुई है। मैं बताऊंगा कि कुरान की कौन सी आयत जमीन पर नाजिल हुई है, अरे कौन सी आयत आसमान पर नाजिल हुई है। वो उसका ऐलान ये है, मैं बताऊंगा कि कौन सी आयत खुशकी में नाजिल हुई है, कौन सी आयत समंदर में नाजिल हुई है, कौन सी आयत आम है, कौन सी आयत खास है, कौन सी आयत मुतलक है, कौन सी आयत मुक़य्यद है, कौन सी आयत नासिख है, कौन सी आयत मंसूख है। और मैं तुम्हें उस अली के पास ले चलता हूँ जिसका ऐलान ये है कि मेरे सीने में इल्म इस तरीके से पाया जाता है जैसे समुंदर की रवानी हुआ करती है। में क्या कह रहा हूं मोहतरम, चले चले लेकर चले और उसके बाद जो है जनाब सलमा देखा कि साहब पहली जगह जो थी वहां गए थे तो जबरदस्त दरबार सजा हुआ था, बेहतरीन तख्त था। यहाँ आके देख रहे बोरिया नशीन है, एक मामूली सा घर है, एक टूटा फूटा घर है। कहा आप बताएंगे? कहा कि सवाल क्या है तुम्हारा? मौला पूछते हैं। एक जुमला और सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाअल्लाह इससे आपका ईमान यकीनन ताज़ा होगा, और ताज़ा तो होता ही है। वहां गया था ना, देखिए बात पहुंचती मेरे बच्चों तक। वहां ये जब गया ना तो वहां पर जो चेहरा था वो मुतगय्यर हो गया, लेकिन जब यहाँ पर आया ना तो अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि अब कुरान की इज्जत बचने वाली है। अब कुरान की इज्जत बचने वाली है। अच्छा चले भाई, लेके जो है जनाब सलमान फारसी ने कहा इनसे पूछो, ये तुमको बताएंगे। मौलाना ने कहा तुम्हारा सवाल क्या है? का सवाल ये है कि ये जो कुरान की सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत है कि वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना, ए मेरे नबी आप इनसे सवाल कीजिए कि जब इनको इन नबियों को रिसालत दी गई तो इनसे कौन सा पैमान लिया गया। आप इनसे सवाल कीजिए। मौला मुस्कुराए और कहने लगे कि ये जो आयत है ये जमीन पर थोड़ी नाजिल हुई है, ये आयत आसमान पर नाजिल हुई है। समझने क्या कह रहा हूँ? ये आयत जो है वो आसमान पे नाजिल हुई है। कब का एक मर्तबा तमाम नबियों की रूहों ने अल्लाह से ये रिक्वेस्ट की, ए मेरे परवरदिगार एक मर्तबा हम चाहते हैं कि तेरे हबीब की इक्तदा में नमाज पढ़ लें। अल्लाह ने कहा ठीक है, बड़ा अच्छा तुम्हारा मुतालबा है, बहुत पाकीज़ा ख्याल है, चलो एक वक्त मुअय्यन कर दिया जाता है, जगह भी मुअय्यन की गई और वक्त भी मुअय्यन किया गया। अभी एक दिन पहले शबे मेराज गुजरी है ना, तो मुनासबत भी हो जाएगी ना अजीजों। अब जो है क्या कहा कि चलो अपने हबीब को जो है मेराज पे बुलाते हैं। याद रखिएगा शबे मेराज दो तरह की मेराज हुई है, एक मेराज नबी की है, एक मेराज अंबिया की है। हमारे नबी की मेराज ये है कि वो काबा कौसैन व अदना तक पहुंचे, और अंबिया की मेराज ये है कि हमारे नबी की इक्तदा में नमाज पढ़े।
पढ़ें। चुनांचे ये जो ख्वाहिश थी, ये ख्वाहिश पूरी हो गई। आदम चलो कब्र से निकल के, चलो नमाज पढ़ना है। आसमान अव्वल पे नमाज होगी, नमाज कायम हो गई। आदम से कहा गया, नूह से कहा गया, इब्राहिम से कहा गया, मूसा ईसा से कहा गया, तमाम अंबिया से कहा गया। जो जिंदा थे उनको भी बुलाया गया मिसाल के तौर पे, और बाकी जो नबी थे जो अला ज़ाहिर दुनिया से रुखसत हो गए थे उनको भी बुलाया गया। नमाज शुरू हुई। बेहतरीन इमाम है, ऐसा इमाम तो तारीख ने न देखा, और ऐसे मामूम भी नजर नहीं आए। इसमें सब के सब मासूम हैं। नमाज शुरू हुई, जैसे ही नमाज खत्म हुई ना, तो जब नमाज खत्म होती है तो ताकीबात नमाज में आप दुआएं पढ़ते हैं ना, जैसे ही नमाज खत्म हुई आखिर तक जो मोमिनीन है उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जैसे ही नमाज खत्म हुई ना अजीजों, तो जानते हैं क्या हुआ? जिब्रील अमीन ये आयत लेकर नाजिल हो गए, वसअल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना। ए मेरे नबी, आप नबियों से पूछिए कि जब इनको रिसालत दी गई थी तो इनसे कौन सा अहद व पैमान लिया गया? पैगंबर ने आवाज दी, या मआशरल अंबिया, ए ग्रोह अंबिया। ये देखो जिब्रील अमीन यहाँ खड़े हुए हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि नबियों से पूछो कि जब इनको रिसालत दी गई तो इनसे कौन सा अहद व पैमान लिया गया। सुने अजीजों, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे बताएगा कि ये बात आपके दिल में उतर गई है। जब जनाबे पैगंबर इस्लाम ने जब सवाल किया तो नबियों ने जो है, तमाम नबियों ने मिलकर एक ही जवाब दिया, जब तक 3 तरह के इकरार न ले लिए, न रिसालत दी न नबूवत दी। पहला इकरार तौहीद का इकरार है, दूसरा आपकी नबूवत का इकरार है, और तीसरा अली की विलायत का इकरार है। जब तक ये 3 इकरार नहीं ले लिया गया, जब तक ये 3 तरह का इकरार नहीं ले लिया गया, न हमें नबूवत मिली और ना ही हमें रिसालत मिली। अब मुझे एक जुमला कहने दीजिए मेरे भाइयों, ये तमाम किताबों में मौजूद है, ये वाकया में हमने तो नहीं कहा है ना, ये मौजूद है तमाम किताबों में। तो अब मुझे एक जुमला जो है जोगेश्वरी के मोमिनीन के लिए कहना पड़ेगा कि जब बगैर अली की विलायत के अंबिया को रिसालत नहीं मिल सकती है तो उम्मत को नजात क्या मिलेगी? तो कहने का मकसद यह है कि अली की विलायत को समझिए। विलायत अली हमारे लिए तो जरूरी है, अंबिया के लिए भी जरूरी है। अब हमारे जवान एक सवाल करते हैं, चलिए एक ज़िम्नन एक बात आ गई है, ब्रैकेट में मैं अर्ज कर दूं कि जवान एक सवाल करते हैं, आपसे भी आपके बच्चों ने सवाल किया होगा, तो जवाब तैयार रखिएगा। सवाल बहुत कॉमन है, बहुत किया जाता है। मौलाना माहिर साहब किबला से भी पूछा होगा, उन्होंने भी यही जवाब दिया होगा। मैं तो छोटा मोटा स्टूडेंट हूँ, इन्होंने मुझसे बेहतर तरीके से जवाब दिया होगा। लेकिन अगर किसको एक ऐसा शख्स बैठा जिसे नहीं मालूम है, तो मैं बताता हूँ कि इस आयत के जरिए से वसअल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना, ये जो आयत है ना, इस आयत के जरिए से हमको जो है ये तो मालूम हो गया कि अंबिया भी तौहीद, नबूवत और इमामत को मानते थे। तो कैसे मानते थे? तौहीद को मानते हैं, हमारे सिद्दे भाई बैठे हुए हैं, तौहीद को मानते थे तो कैसे मानेंगे? हम तौहीद को मानते हैं तो कैसे ऐलान करते हैं, बताइए आप लोग, बोलिए भाई। है ना, यही है ना। हम जब तौहीद को मानते हैं तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और नबूवत को मानते हैं तो क्या कहते हैं?
ہے یا نہیں ہے؟ اور ولایت کو مانیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہی تو ہے نا عزیزو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم بھی کلمہ پڑھتے تھے. آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. یہی ہے نا. نوح کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ابراہیم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. عیسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اما ہم سے سوال کرتے ہو کہ شیعو تم نے جو ہے کلمے میں علی کا نام کب سے داخل کر لیا؟ ارے سوال تم تھوڑی کرو گے، سوال تو ہم کریں گے. داخل تو پہلے ہی تھا، تم نے کب نکال دیا؟ یہ نہیں ہے، داخل تو پہلے ہی تھا، تم نے کب نکال دیا؟ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ ایک کلمہ پڑھتا ہے اور ایک وہ ہے جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو کلمہ پڑھے وہ کون ہوتا ہے؟ امتی ہوتا ہے. آسان زبان میں تاکہ بچے سمجھ لیں. اگر کوئی ایسا بچہ کہتا ہے کہ مجھے تقریر سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کے لیے میں تیار ہوں. میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت آسان لفظوں میں، جیسے ہندی میں کہتے ہیں سرل شبدوں میں جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ بچے بھی جو ہے سمجھ سکیں. جو ہے ایک کلمہ پڑھنے والا ہے اور دوسرا کون ہے؟ یہ بتائیے. جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. یہی ہے نا. ایک پیغمبر کا کلمہ انبیاء پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. پیغمبر کا کلمہ انبیاء پڑھ رہے ہیں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ. قرآن کی آیت ہے. نبیوں سے کہا دیکھو دیکھو جب یہ نبی آئے نا میرا تو تمہیں ایمان لانا ہے. یاد رکھیے گا انبیاء کو ہمارے نبی پر ایمان لے کر آنا ہے، ورنہ نبوت ان کی چلی جائے گی. تو اب سنیے، آدم نے کلمہ پڑھا تو آدم ہوئے امتی. پیغمبر کا کلمہ پڑھا تو پیغمبر ہوئے مولا. توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، آسان زبان میں کہہ رہا ہوں. پیغمبر کیا ہوئے؟ مولا ہوئے. آدم ہوئے امتی، پیغمبر ہوئے مولا. نوح ہوئے امتی، پیغمبر ہوئے مولا. ابراہیم ہوئے امتی، پیغمبر ہوئے مولا. موسیٰ ہوئے امتی، پیغمبر ہوئے مولا. اور عیسیٰ ہوئے امتی، پیغمبر ہوئے مولا. اب مجھے کہنے دیجئے کہ سارے انبیاء امتی ہیں اور ان کا مولا پیغمبر ہے، اور پیغمبر وہ ہے جو غدیر میں اعلان کر رہا ہے جس کا میں مولا ہوں. اس کا میں مولا ہوں، اس کے علی مولا. اس لیے ولایت کو سمجھیے. 10 بجے تک کا ٹائم مجھے دیا گیا تھا کیونکہ اس کے بعد دوسری مجلس بھی ہے. کچھ حالات حاضرہ پہ بھی بیان کرنا چاہتا تھا. ولایت کو سمجھیے، ولایت کو سمجھیے. ولایت 2 طرح کی ہے. ایک ولایت عصمت ہے یعنی ولایت معصوم، اور ایک ہے ولایت فقیہ. یاد رکھیے گا دونوں کو سمجھنے. ولایت فقیہ کے خلاف اپنے لوگ بھی جو ہیں آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے. سمجھ رہے ہیں نا. ہر دور میں علی کی مخالفت جو ہے، چاہے وہ مولا علی ہو چاہے وہ غلام علی ہو، سمجھ رہے ہیں نا، اپنے اپنے ہی کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سے جگہوں پہ آسان کام نہیں ہے. ایران کی بقا جو ہے آپ جانتے ہیں 79 سے لے کر آج تک جو ہے کنٹینیو ایران کے اوپر سینکشن ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. کنٹینیو 17 دن جو ہے اس کا 1/3 سینکشن جو ہے. جب انڈیا نے جوہری جو بم کا جو ہے ٹیسٹ کیا تھا تو اس کا 1/3 سینکشن لگا تھا. تو انڈیا کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ انڈیا کے سربراہ کو رشیا جانا تھا
جا کر اس نے کہا کہ اگر آپ جو ہے ہماری مدد نہیں کریں گے تو ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ تھا محترم، پوری دنیا، تصور کیجئے جو میں کیا کہہ رہا ہوں، پوری دنیا ایران کی مخالف، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو. ایران کے اطراف کبھی غور کیجئے گا نقشے میں جتنے ملک ہیں تقریباً سب ایران کے مخالف ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ایران کا ایک بارڈر ہے جہاں پر وہ آذربائیجان ایک ملک ہے جس میں 95% شیعہ ہیں، اور سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو یہ آذربائیجان ہے ایران کا. عزیز ہو، آپ نے آسانی سے لے لیا، آسانی سے لے لیا. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ جو ہے اس وقت جو ہے دو طرح کے ہیں. ایک شیعہ وہ ہیں جو سہل ابن حسن خراسانی کی جیسے شیعہ ہیں، وہ جو خراسان سے آیا تھا نا، بھول گئے آپ لوگ؟ نہیں بھول گئے؟ یاد ہے سہل ابن حسن خراسانی کو جانتے نہیں جانتے ہیں بھیا؟ آپ لوگ سب جانتے ہیں، جس نے کہا تھا کہ صاحب امام جعفر صادق سے کہ 1,00,000 تلواریں جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ آواز بلند کیجئے. تو امام نے کیا کہا تھا؟ تنور میں کود پڑو، ہے نا. ایک یہ شیعہ ہے، کیا کہتا ہے کہ مولا ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ مجھے جلا رہے ہیں. اسے یہ نہیں معلوم کہ جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے اسے آگ جلایا نہیں کرتی. کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا. میں آخری بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ کون ہے؟ سہل ابن حسن خراسانی جیسا شیعہ ہے. ایک شیعہ ہے ہارون مکی، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہارون مکی بھی شیعہ ہے. یہ بھی مولائی، جو کہ کہہ رہا مولا کہہ رہا ہے نا بھائی، جو مولا کہہ رہا مولائی، جو نعرہ حیدری یا علی کہے تو اس کو مولائی نہیں کہیں گے؟ کہیں گے نا، کہیں گے. بعد میں وہ اس کے بارے کیا کر رہا ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ واقعات اس لیے جو ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں تاکہ ہماری نگاہوں میں دو طرح کی تصویریں پیش کی جائیں. ایک ہارون مکی والی تصویر، ایک خراسانی والی تصویر، تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں کہ جب میدان عمل کی بات آئے گی اگر یہ بھاگتا ہوا نظر آئے تو سمجھنا سہل ابن حسن خراسانی والا ہے، لیکن حسن نصر اللہ کی طرح کھود پڑے تو سمجھنا ہارون مکی جیسا شیعہ ہے. ہارون مکی بننا ہے ہم کو. ہارون مکی بنو گے تب تم خامنائی بنو گے، ہارون مکی بنو گے تب تم حسن نصر اللہ بنو گے، ہارون مکی بنو گے تب جا کے تم ریل مولائی بنو گے. یاد رکھیے گا میں نے کیوں مثال دی آذربائیجان کی، جا کر چیک کیجئے گا کہ وہاں پر جو ہے یہ ملک جس کو ایران سے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، یہ ملک جو ایران سے 12 دن لڑا تھا اور جس کے ایران نے پراخشے اڑا دیے تھے، جسے اپنی طاقت کے اوپر بہت زیادہ ناز تھا، جسے دنیا انبیٹیبل کہہ رہی تھی، یاد ہے نہیں یاد ہے آپ کو؟ یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ یہ گھس کے مارتا ہے، لیکن ہوا کیا؟ 12 دن کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ جہاں پر یہ ملک تھا وہاں پہ ایران آ گیا، اور جہاں پہ ایران تھا وہاں پہ یہ ملک آ گیا. بہت سے لوگوں تک شاید بات نہیں پہنچی، میں جان رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ آپ نے کیا معمہ کہہ دیا؟ یہ کون سی بات کہہ دی کہ جہاں پہ یہ تھا وہاں پہ ایران آ گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ 12 دن کے پہلے لوگ یہ کہتے تھے یہ ملک انبیٹیبل ہے، ایران کو جو ہے وہ مسل دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ میں نام جان کے نہیں لے رہا ہوں، لیکن ہوا کیا؟ علی والوں نے یہ بتایا کہ دنیا جو ہے غیر تو اور تو ڈر سکتے ہیں طاقتوں کے سامنے، لیکن ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیجئے $1 بلین جو ہے خرچ کیا گیا ایران کا تختہ پلٹنے کے لیے. 1 بلین جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے؟ یہ بتائیں مجھے. 1 بلین میں کتنا ملین ہوتا ہے بھائی؟ بتائیے آپ لوگ. 1000 ملین. 1 بلین میں 1000 ملین ہوتا ہے. یہ پیسہ منتقل کیا گیا تاکہ وہاں پر جو امام زمانہ کی حکومت قائم تھی وہاں کی حکومت کا تختہ پلٹا جائے
اور وہاں پر شاہ رضا شاہ پہلوی کی وہ حکومت لائی جائے جو شیطانی حکومت تھی، اگر بنتی تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن کیا ہوا عزیزوں، تمام ملکوں نے مل کر شب و روز کئی مہینہ یہ محنت کی کہ ایران کا تختہ پلٹ دیا جائے، اور کچھ ایسے نمک حرام میڈیا کو خریدا گیا کہ جس نے یہ کہا کہ آج رات میں خامنائی کا کام تمام، اب خامنائی کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اس طرح کے گندے الفاظ میں نقل بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں، نقل کفر نباشت کے تحت میں بول رہا ہوں. آج رات میں خامنائی کا کام تمام، کل سے وہ خامنائی کا کام تمام. اس طریقے سے لوگ جو ہے مطمئن ہو گئے تھے. لیکن یاد رکھے، آخر تک جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریں گے عزیزوں. لیکن ہوا کیا کہ ساری طاقتیں مل کر چاہ رہی تھی کہ علی کے اس فرزند کا تختہ پلٹ دے، تو لیکن ہوا کیا، وہ خود شکست کھا گئے. لیکن آج ایران عزت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. وہ سپر پاور جس کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، جس کو اپنی قوت پہ غرور تھا، جس کو اپنے جہاز پہ غرور تھا، آیا حملہ کرنے کے لیے. لیکن دیکھا تیاری ایران میں بہت زیادہ ہے، 2000 میزائل تیار ہے، واپس چلے گئے. اب سمجھ میں آیا نا، دنیا نے دیکھا اور کہا کہ بتاؤ تم لوگ کہ کون کرار کے ماننے والے ہیں، کون فرار کے ماننے والے ہیں. یہ آپ کے سامنے کی بات ہے نا، ہم لوگ غلط نہیں کر رہے ہیں. اور مجھے بھیا کچھ پیسہ بھی نہیں ملا، یہ بھی دھیان میں رکھیے گا، سمجھ رہے ہیں نا. ہاں کہ کچھ مولانا اسلم کو جو ہے آج کچھ زیادہ پیسہ مل گیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. نہیں عزیزوں، یہ ہمارا جو ہے یہ ہمارا ایمانی وظیفہ ہے. کیونکہ اگر وہ اس ملک کو کچھ ہو گیا نا عزیزوں، تو جو ہمارا وقار ہے وہ ختم ہو جائے گا. ان کا پلان یہ تھا، سن لیجئے، کہ اگر یہ خبیث کامیاب ہو جاتا تو ان کا پلان یہ تھا کہ ایک امامہ بھی ایران میں باقی نہیں رہے گا. یہ ان کا پلان تھا. انہوں نے 10 مسجدوں کو جلایا، بلکہ سینکڑوں مسجدوں کو جلایا. انہوں نے امام موسیٰ کاظم کے فرزند کا روزہ جلایا. انہوں نے قرآن پاک کو جلایا. یہ آتے تو کیا کرتے؟ اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ آیت اللہ خامنائی کا تذکرہ کروں، تاکہ آپ جب نماز پڑھے نا تو اس کے لیے بھی دعا کرے، کیونکہ اس کی بقا جو ہے اصل میں ان کی فنا ہے جو تشیع کو مٹانا چاہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو تشیع کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ اصل میں یہ ان کا جو ہے مسئلہ ہے. کہنے کا مقصد یہ پوری طاقت لگائی گئی، پوری طاقت 79 سے لے کر 79 جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو کیا ہوا؟ لانہ جاسوسی والا واقعہ آپ جانتے ہیں، میں اس کی میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اس کے بعد ایک سرپھرے کے ذریعے سے 8 سال جو ہے ایران پر جنگ مسلط کی گئی کہ شاید جو ہے ابھی نیا انقلاب آیا ہے، سارے کرنل جنرل یہ ہے بھاگ چکے ہیں، اب یہاں پر اسٹیبلٹی تو ہے نہیں، فوج کمزور ہے، موقع اچھا ہے، لاؤ حملہ کر دیا جائے. اور انہوں نے ایران کے بہت سے شہروں پہ شروع میں قبضہ بھی کر لیا. لیکن عزیزو، بعد میں جب کاؤنٹر اٹیک ہوا، جب جوابی کارروائی ہوئی، تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایرانی جو ہے عراق کے اندر پہنچ گئے اور بصرے تک پہنچ گئے، فاو تک پہنچ گئے، شکنجے تک پہنچ گئے. یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے عزیزو. اس کے بعد کیا کیا؟ سینکشن لے کر آئے. سینکشن لینے کے بعد جو ہے پھر سینکشن میں اور زیادہ اضافہ کیا. یہ سب کیوں کیا گیا؟ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ایران کا تختہ پلٹ دیا جائے، ان کا حوصلہ جو ہے ختم کر دیا جائے. لیکن عزیزو، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی، اتنا کچھ ہونے
ہونے کے بعد بھی ایران جو ہے آج اسلحہ بھی بنا رہا ہے، اور بنا بھی نہیں بقول آیت اللہ خامنائی کے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی ایران کو اسلحہ نہ بیچے، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کوئی ایران سے اسلحہ نہ خریدے۔ سمجھ کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی ایران سے اسلحہ نہ خریدے۔ عزیزوں جانتے ہیں نا یہ سب چیزیں آپ سن رہے ہیں، وہ سپر پاور جسے روس کہا جاتا ہے، جسے اپنے اسلحے پر ناز تھا، لیکن ایران نے ڈرون 136 شاہد نام کا ڈرون جو ہے اس سپر پاور کو دے کر بتایا ہمیں اتنا چھوٹا نہ سمجھو، انقلاب کے پہلے جس ملک میں ایک سوئی نہیں بنائی جاتی تھی، آج اس کی میزائلیں جو ہے اتنی دور تک جا رہی ہے کہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ڈونالڈ ٹرمپ کے سر پر جا سکتی ہے۔ ایران نے جو میزائل بنائی ہے، اتنا کچھ ہونے کے بعد اتنی ترقی ہے، آج پوری دنیا ڈر رہی ہے، آج جو ہے جتنے ظالم ہیں وہ کانپ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایران کو تو مٹ جانا چاہیے تھا، ایران کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایران بچا اس لیے ہے کہ ایک چھپی ہوئی طاقت ہے جو ایران کی حمایت کر رہی ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے عزیزو، مجھے افسوس ہوتا ہے، غیر اگر مخالفت کر رہے ہیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن جس کا نام علی عباس ہے، جس کا نام حسن عباس ہے، جس کا نام حسین علی ہے، وہ سید علی کے خلاف بولے۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس طریقے سے جو ہے وہ شخص، وہ شخصیت، وہ ہستی جو آج ہمارے وقار کو بلند کیے ہوئے ہے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ 57 ملک ہیں، لیکن یہ 56 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے عزیزو۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، لیکن جس نے بھی کہا بہت پیارا جملہ ہے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ آج دیکھیے کس عزت و احترام کے ساتھ جو ہے آج اس ملک کا نام لیا ہے۔ ایک اپنا شیعہ ملک ہے، یاد رکھیے گا، صرف شیعہ ملک ایران، باقی اور کوئی ملک شیعہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ایران کے بعد اگر کوئی ملک شیعہ ملک بن سکتا تھا تو وہ آذربائیجان تھا، لیکن وہ اس وقت دشمن ہے۔ وہاں پر جب 12 دن کی جنگ ہو رہی تھی تو اس میں جو حملے ہو رہے تھے نا، جو حملے ہو رہے تھے جو ایئر کرافٹ کے ذریعے سے، وہ کچھ حملے جو ہے آذربائیجان باکو سے جو ہے پلین اڑتا تھا اور تہران میں آ کے حملہ کرتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ شیعہ ہیں۔ ایک مسلمان، ایران کی میزائل جا رہی ہے اس جرس میں فساد کے اوپر، یہ جو فساد کی جڑ ہے، جب ایران میزائل مارتا تو راستے میں جتنے مسلم ملک ہوتے تھے نا، نیچے سے انٹرسیپٹ کرتے تھے ایران کی میزائل کو۔ کہاں ہیں یہ لوگ؟ کتنا گر گیا ہے انسان۔ تم اگر کم سے کم اگر ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم مخالفت تو نہ کرو میرے بھائی، ہے نا؟ ہم کہاں کہتے ہیں تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، تمہارے جیسے بھگوڑوں کی جو ہے ایران کو ضرورت بھی نہیں ہے عزیزو۔ لیکن اگر تم جو ہے اگر تم ساتھ نہیں دے سکتے ہو، آج کچھ ہمارے یہاں بھی احمق پیدا ہو گئے ہیں، احمق ہمارے یہاں پیدا ہو گیا تھا، فلسطین کی ایران مدد کیوں کرتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ آخری بات، ایران فلسطین کی مدد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ایران فلسطین میں جو ہے سب ناسوی رہتے ہیں۔ بالکل غلط، ایک دم غلط ہے۔ اس وقت 30% جو ہے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے مذہب حق اختیار کر لیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ آسانی سے نہیں ہوا ہے۔ ابو خالد، شیخ ابو خالد جو وہاں کا امام ہے، پیش نماز ہے مسجد اقصی کا، وہاں جانتے ہیں، صحیح ہے نا؟ مفتی صاحب مولانا بھی جانتے ہیں، وہ جو ہے اپنے مذہب کی طرف آ گیا ہے۔ یہ کس کی بنیاد پر ہے؟ 2.5 کروڑ لوگ ابراہیم زکزکی کی وجہ سے جو ہے انہوں نے مذہب حق اختیار کیا ہے۔ 50 لاکھ لوگ شیخ عبدالسلام کی وجہ سے جو کانگو اور اطراف کانگو میں رہتے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے مذہب کی طرف آ گیا ہے۔ کس نے کیا یہ سب؟ کس نے یہ کیا ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے گا، میں نعرہ حیدری کا مخالف نہیں ہوں، آپ لوگ لگاتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن غلط طریقے سے میری بات کو پیش مت کیجیے گا۔
نعرہ حیدری جو ہے وہ لگائے کہ جس کے دل میں جذبہ حیدری پایا جاتا ہو. مولا علی نے نجم البلاغہ میں بہت سی اس طرح کی باتیں کہی ہیں. ان تمام باتوں کا میں خلاصہ ایک جملے میں کہہ دوں کہ خود امام حسین نے بھی کہا ہے کہ زبان سے جو زبان تک جو بات ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک کہ وہ تمہارے دل میں نہ اتر جائے. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک تمہارے دل میں نہ اتر جائے کوئی اہمیت نہیں. مولا علی کہہ رہے ہیں, ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ مولانا حسن کیا بولتے ہیں, کیا نعرہ حیدری کے خلاف بول کے چلے. لیکن نہیں بھیا, نعرہ خوب لگائیے, آپ جتنا لگائیے اتنا اچھا لگے گا مجھے. لیکن حیدر کا مشن کیا ہے یہ دیکھنا ہے ہمیں بس عزیزوں. اور اس مشن کو ابن حیدر سے بہتر کون جانے گا عزیزوں. یہ جو مقصد ہے مولا کائنات کا, یہ امام حسین نے کہا ہے. یہ میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں, خطابت نہیں ہے کہ اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. مولا حسین جب چل رہے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں, میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ میں جو ہوں چاہتا یہ ہوں کہ لوگ میرے جد اور میرے بابا علی کے نقش قدم پر چلیں, ان کی سنت پہ چلیں. یعنی کیا مقصد ہے عزیزو؟ مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہیں سنت علی پہ چلیں. امام حسین کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. یزید کے آپ مخالف کیوں ہیں, انصاف سے بتائیے. اگر آپ سے پوچھا جائے آپ بتائیے کہ یزید کے مخالف کیوں ہیں آپ لوگ یزید کے مخالف کیوں ہیں, جلدی بتائیے. کوئی بھی بتا دے. قاتل امام حسین, قاتل امام حسین, مجھے بتائیے. نہیں, قاتل امام حسین کی بنیاد پر مخالفت تو ہے اصل میں, لیکن اگر قاتل امام حسین کی بنیاد پہ مخالفت ہوتی تو امام حسین مخالفت کیوں کرتے؟ کیونکہ ابھی تو قتل نہیں کیا ہے نا بھائی, قتل کرے گا تب تو مخالفت ہوگی نا. تو امام نے بتایا کہ یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس, ایک پورا خطبہ ہے امام حسین کا. یزید میں یہ کمیاں ہیں, اس لیے حسین آواز بلند کر رہا ہے. عزیزوں بات یاد رکھیے گا. اب جب قتل کرے گا تو اس میں ان کمیوں میں کمی, اور جو سب سے بڑی کمی ہے جو ظلم ہے یزید کا, وہ تو تمام گناہوں پہ حاوی ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا امام حسین نے یزید کی مخالفت جو کی ہے اس کی کمیوں کو بھی بیان کیا ہے. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن امام حسین نے یہ بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والے جو ہیں میرے نانا کی سنت پہ چلیں, میرے بابا کی سنت پہ چلیں. یہی ہمارا گول ہے, یہی ہمارا مقصد ہے جو ہم نکل رہے ہیں عزیزوں, ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے عزیزوں. انی ما خرجت عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. امام حسین آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں, میری ماں اور بہنیں انشاءاللہ یہ مجلس سن رہی ہیں, سنیں امام حسین کا خطبہ جو کیا ہے. امام حسین کہتے ہیں یہ مجھ سے بیعت لے رہا ہے, یہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے. الا ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. امام کیا کہہ رہے ہیں, یہ مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے, اسے معلوم نہیں, اس نے مجھے دو راستوں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. کون دو راستے کیا ہیں؟ ایک جنگ یا دوسری ذلت. یہ جملہ کتنا مشہور ہوا ہے. امام نے کہا حیات من الذلہ. حسین سر تو کٹا سکتا ہے لیکن سر کو جھکا نہیں سکتا. اچھا دلیل, مولا یہ کمال آپ میں کہاں سے آیا؟ تو کمال بھی بتاتے ہیں, اس کی دو تین چیزیں بتاتے ہیں, میں چھوڑ رہا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے. اس میں سے صرف ایک
नकल करता हूँ ताकि माएँ और बहनें जो मजलिस सुन रही हैं उन तक भी ये मैसेज जाए, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है एक मैसेज जो है मैं अपनी माँ और बहनों के लिए देता हूँ। सुने इमाम हुसैन क्या कहते हैं, कहते ये है कि मैंने इसलिए जो है मैं बैत जो है नहीं कर सकता कि मैंने पाकीज़ा माँ का दूध पिया है। माँ को पाकीज़ा बनाओ तो बच्चे हुसैनी बनेंगे। ये आज का एक सेंटेंस में मैसेज अगर आपसे कोई पूछे कि आप गए थे मजलिस सुनने के लिए तो क्या मैसेज मिला आपको, तो ये जुमला बताइएगा कि माँ को पाकीज़ा बनाओ ताकि बच्चे हुसैनी बने। समझ रहे हैं ना। एक मुफस्सिर ने कहा था तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन नेशन अता करूंगा, बेहतरीन कौम दूंगा। माँ अच्छी होगी, माँ को अच्छा बनना है। क्यों उम है, माँ का मतलब होता है उम का मतलब होता है मरकज। माँ को अरबी जबान में उम कहते हैं और उम का मतलब मरकज होता है। उम्मुल क़ुरा यानी करियों का मरकज। ये उम्मुल क़ुरा क्यों कहते हैं, मतलब ये मरकज में वाक़ है। उम आखिरी बात अजीजों, क्यों, इसलिए कि माँ का किरदार जो होता है बच्चों की परवरिश में मरकजी हुआ करता है। अजीजों, इमाम हुसैन माँ के पास आए हैं। गुफ्तगू जो है क्योंकि माँ का तस्करा हुआ है, अगरचे ये मजलिस एक बाप की है लेकिन आज 28 रजब भी तो है ना अजीजों, तो क्या आप गिरिया नहीं करेंगे, आप भूसा नहीं देंगे? अजीजों 28 रजब यानी मदीने की ताराजी का दिन, मदीने के उजड़ने का दिन। अल्लाह अकबर। आप सब लोग तकरीबन यूपी से हैं, मेरे ख्याल से कुछ लोग शायद यूपी से हटके हों। आप जब अपने वतन जाते हैं और वतन से जब वापस आते हैं बम्बई, तो आप क्या करते हैं, अपने वतन के दरो दीवार को देखते हैं। हसरत से बहुत से लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाते होंगे, लेकिन आपको मालूम है ना कि हम 1 साल के बाद 2 साल के बाद फिर अपने वतन वापस होंगे अजीजों। लेकिन सोचिए जरा, तसव्वुर कीजिए, अगर आपको अपना वतन प्यारा है तो क्या हुसैन को अपना प्यारा वतन मदीना प्यारा नहीं होगा अजीजों? हुसैन किस तरीके से मदीना छोड़ रहे हैं। मैं तमाम बातों को छोड़ रहा हूँ अजीजों, बस सिर्फ इतना जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह रोने के लिए काफ़ी हो जाएगा। 2.5 मिनट मुझे आप दे दीजिए घड़ी देखकर, बस मैं जुमला जो अर्ज करना चाहता हूँ इंशाल्लाह रोने के लिए। माल मजलिस मसाइब हैं, सुने अजीजों। इमाम हुसैन जो हैं जब रुखसत होने लगे तो पहले इमाम हसन की कब्र पे गए, आवाज दी भैया भैया हुसैन जा रहा है, हुसैन करबला जा रहा है। और उसके बाद जो है मैं नाना की कब्र पे आए, नाना की कब्र पे जब आए ना अजीजों तो आवाज दी, नाना बड़ी मोहब्बत करते थे ना आप मुझे, नाना बहुत प्यार करते थे, आप ही की उम्मत जो है मुझे मदीने में रहने नहीं दे रही है। लेकिन अज़ादारों रवायत कहती है, सुने अज़ादारों, जब माँ की कब्र पे पहुंचे हैं ना तो हुसैन की हालत ये थी कि जैसे कोई बच्चा जो है वो माँ के करीब जाता है, वही हालत इमाम हुसैन की थी। खुद को कब्र ज़हरा पर गिरा दिया। अज़ादारों मुझे 2 वाक़े नजर आते हैं। एक वाक़े तो वो है कि जब आपकी वालिदा दुनिया से गई है, आपकी वालिदा की शहादत के बाद हुसैन ने आवाज दी थी, मादरे गिरामी, अरे जब तक तुम न बुलाओगी हुसैन ना आएगा। अरे बंदे कफन टूटे, फातिमा ने आवाज दिया, मेरे लाल, अल्लाह अकबर, आओ मेरे लाल आओ। बंदे कफन टूटे, लेकिन अज़ादारों जब दूसरी मर्तबा हुसैन ने खुद को कब्र फातिमा पे गिरा दिया तो एक जुमला कहा, ए मादरे गिरामी, अरे मैंने नाना से सुना है दुआउल वालिदते युस्तजाब लिवलदिहा, अरे माँ की दुआ बच्चों के हक में कबूल होती है। ए मादरे गिरामी, हुसैन करबला जा रहा है, ये सफर मुश्किलात लेकर आएगा, ये सफर परेशानियां लेकर आएगा। अरे हुसैन के लिए दुआ कीजिएगा। अरे खबरें फातिमा लरज़ गई, अंदर से आवाज आई होगी, जाओ मेरे हुसैन जाओ, जाओ खुदा हाफिज। लेकिन ये ना समझना तुम अकेले
کے لیے آ رہی ہوگی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ انقلب ينقلبون. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت العالى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما. جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار، مرحوم و مغفور جناب سید حسن عباس ابن سید حسین کو جنت عالیہ فردوس میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ ایران اسلامی کی حفاظت فرما. علماء اعلیٰ مراج اعظام رہبر انقلاب کو طول عمر صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. مومنین تشریف رکھیں. میں بھی جاتا لیکن مجھے جانا ہے کہیں اور. مولانا شیر محمد جعفری صاحب میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات سے التماس ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ میں نے کسی اور کہیں اور وعدہ کر لیا ہے. ہمارے کتنے بھائی جانتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، ورنہ میں ضرور بیٹھتا اور میری عادت بھی یہی ہے. لیکن تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے بھی آپ حضرات سے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ جو مجھے وقت دیا گیا تھا اس سے کچھ ٹائم میں نے زیادہ لے لیا ہے. امید ہے کہ آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں گے. مقتل سے آ رہی ہے صدا، میں یتیم وادی حسین کس نے کہا، میں یتیم وادی کس نے کہا، میں یتیم کس نے کہا، میں یتیم ہو کر کہا سکینہ نے لا حسین
कर शायद यही है मेरी खता मैं यतीम बोले सके नशे से कानों पे रखे हाथ बोले सके नशे से कानों पे रखे हाथ बोले सके नशे से कानों पे रखे हाथ गौहर नाचीन बहरे खुदा मैं यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैकुम व अला उम्मिका व अखी, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन दुअफाए वल फुक़रा, अस्सलामु अलैका या शफ़ीअ शुरूस, या अय्युहल्लज़ीना नफ़ूस वल मफ़हूम या क़दूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरबी वल अजम, या बरसन अलैकुम सल्लल्लाहु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिब रसूल ज़मान, अला मौला ज़मान मुशर्रफीका, अस्सलामु अलैका या दाफ़िअ अज़-ज़ुल्म वल उद्वान, जल्लल्लाहु तआला फ़रजक व सअलल्लाहु तआला मख़रजक मज़कूरक वजअलना मिन आबादिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के खुदा हाफिज़।